بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو رات میں منظر عام پر آئیں۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق یہ کوئی رات 3 بجے کے اعلانات تھے، اور اس اعلانات کے بعد اس میں کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں۔ کچھ اعلان 2 دن قبل ہوئے ہیں، مگر اس کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ کل رات آیا ہوا ہے۔ رجب طیب اردگان کی جانب سے اسلامی بینک کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس اعلان میں کون کون سے اسلامی ممالک شامل ہوں گے اور اس کا حصہ بنیں گے، ساتھ میں آخر یہ کون سی جلد بازی تھی یا پھر واقعی وقت کی ضرورت تھی کہ اسلامی بینک کے قیام کا اعلان کیا گیا، اور اس میں D8 کا کیا کردار ہے، D8 کنٹریز کا کیا کردار ہے۔ اور تو اور یہ جو D8 کنٹریز ہیں وہ 1 ارب کی آبادی پر مشتمل ہیں، اور اتنی بڑی آبادی میں کوئی بھی غیر مسلم ممالک اس میں شامل نہیں ہیں D8 میں۔ آج ہم اس کے جوابات اپنی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ملتی رہیں۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ D8 کی کانفرنس کی گئی ہے، اور D8 ڈیولپنگ 8 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ اکنامک کوپریشن، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان کی معیشت کی بحالی اور معیشت میں تیزی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، اور اسلامی ممالک میں۔ اور اس میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اس میں عرب ریاستوں کا کوئی بھی ملک شامل نہیں ہے۔ اس میں ترکی ہے، ایران ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، نائجیریا، مصر، ایران اور پاکستان ہے۔ ان تمام ممالک کی آبادی اگر ملائیں تو 1 ارب کی آبادی بنتی ہے، اور 1997 سے یہ آج تک کام کرتی آ رہی ہے، اور اس بار سن 2021 کی میزبانی بنگلہ دیش کے پاس گئی۔ ورچوئل کانفرنس میں عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا، اس میں تمام سربراہان مملکت نے خطاب کیا جو کہ اس کا حصہ ہیں، اور اس میں اس بار واقعی ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلامی ممالک ایک نیا کام کر رہے ہیں۔ ایران کی جوہری ڈیل کے حوالے سے بھی اس پہ بات کی گئی۔ امریکہ کی طرف سے پازیٹیو وائبز ہیں۔ لمیٹڈ سینکشنز جو ہیں وہ ہٹا لی گئی ہیں۔ ساؤتھ کوریا کی طرف سے آپ کو معلوم ہے، ہم نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جو فروزن ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے آج ساؤتھ کوریا کے پی ایم ایران کا وزٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو جہاز ایران نے ریلیز کیا تھا ان کے عملے کے ساتھ جذبہ خیر سگالی کے طور پہ، اور تو اور فروزن ایسٹس کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ خیر، اس D8 کے حوالے سے ہم آپ کو اور معلومات دیں کہ اس وقت ترکی نے ایک اور اعلان کیا ہے D8 کنٹریز کے لیے کہ انہوں نے مقامی سطح کے اوپر کووڈ کی ویکسین بھی تیار کر لی ہے، اور اس کو تمام D8 کے کنٹریز کو فری آف کاسٹ دیا جائے گا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا اقدام ہے جذبہ خیر سگالی کے طور پر۔ تمام ملکوں کو یہ ترکی کی طرف سے تحفہ ہوگا، اور تو اور اب ان کی معیشت کی بحالی کے لیے ایک اعلان کیا گیا کہ 100 بلین کی ٹریڈ ان تمام ملکوں کے درمیان ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس میں اپنا انپٹ دیا کہ اس 100 بلین ڈالرز کی ٹریڈ کو 500 بلین ڈالرز کے اوپر لے کے جائیں گے، اور یہ جو ڈالر کا کنورژن ہے یہ ختم کر کے کوئی ایک مشترکہ کرنسی کا نفاذ کیا جائے گا، نہیں تو پھر ان تمام ممالک کی اپنی ہی کرنسی کو اتنا اسٹیبلائز کیا جائے گا اور اسی میں ٹریڈ کیا جائے گا، تاکہ اس ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے بجائے سرپرائزنگلی اپ لیول پہ چلی جائے۔ اور یہ ایک بڑا ایک ایسا اقدام ہے۔ اگر میں آپ کو اس کو ایک آسان سے الفاظ میں سمجھاؤں کہ اگر پاکستانی روپے میں تجارت ہوتی ہے تو پاکستانی روپے کی ویلیو بڑھ جائے گی، اور دوسری طرف سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والا حساب کتاب ہے کہ آپ اگر مجھ سے میرے روپیز میں اگر ٹرانزیکٹ کر رہے ہوں گے تو روپی کی ویلیو بڑھ رہی ہوگی اور ڈالر ڈیپریسیشن میں آ جائے گا۔ تو یہی بات ہو رہی تھی، مگر پھر اس کے بعد D8 کنٹریز جو کہ ڈیولپنگ 8 کنٹریز ہیں ان کا ایک مشترکہ لاہے عمل بھی طے ہو رہا تھا کہ کوئی ایک مشترکہ کرنسی کا نفاذ ہو، اور اس میں تمام اسلامی ممالک وہ کرنسی اپنے پاس یوز کریں، جیسے کہ یورپین یونین نے کیا ہوا ہے یورو کو۔ یورو کی اسٹیبلٹی بہت سے ملک جو ہیں وہ صرف یورو کو استعمال کرنے سے ڈی ویلیو ہونے سے بچ گئے ہیں، یا کہہ لیں کہ دیوالیہ ہونے سے ان کا بچ گیا ہے۔ بہت سے یورپین ممالک جو ہیں اب یورو کی نسبت سے وہ اوپر جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اوور آل یورو پینیٹریٹ کر رہا ہے مارکیٹ میں، اور ڈالر آئل کی وجہ سے اس پوری دنیا میں مانا اور جانا جاتا ہے۔ عالمی سپر پاور ہونے کا دعوے دار امریکہ اس وقت سب سے زیادہ خائف ہے کہ
D8 کنٹری اگر اسلامی کرنسی کا نفاذ کرتی ہے، اسلامی بینک کے نفاذ کا اعلان ہو چکا ہے، یہ پہلی جو ہے وہ اینٹ رکھ دی گئی ہے، اور اس اینٹ رکھنے میں جتنے ارکان اس میں شامل ہیں، اب دیکھتے یہ ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی 2 سال قبل بھی اس طرح کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، جس میں سعودی عرب نے اپنا انٹروین کیا، پاکستان کو بیک فٹ پہ لے آیا، ساتھ میں سعودیہ اور ملائیشیا کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ انہوں نے F-35 پروگرام کی ڈیل کے اوپر سینکشنز امپلیمنٹ کر دیا، اس کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ ملائیشیا کے مہاتیر محمد کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا اقدام کیا، مگر اس بار ورچوئل کانفرنس میں ان تمام ممالک کی طرف سے ایران، پاکستان، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، مصر، نائجیریا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب ہم کسی کا پریشر برداشت نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یوتھ کو جتنا انرجائز کیا جائے، یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اتنا زیادہ بہتر ہوگا آئیڈیاز کے لیے، ملک کی اکنامی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ بیرونی خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی۔ اور D8 کنٹریز کے درمیان اب لنکیجز جو ہے نا وہ ایزیلی ٹریڈ ہوں گی، بارڈر ایریا، بارڈر کے جو ریلیشنز ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گے، ساتھ میں آپ دیکھیں کہ جوائنٹ کوآپریشن کے اوپر کام ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ویزا کی فیسلٹی ایزی ہوگی، ایزی ٹو گیٹ دا ویزا فرام D8 کنٹریز۔ تمام ممالک کے لیے، ان کی عوام کے لیے یہ ایک پہلی بار اتنے بڑے لیول کے اوپر اعلانات ہو چکے ہیں، بیسیکلی متوقع تھے، اور اب یہ اعلان ہو چکا ہے۔ کرنسی کے نیم کے اوپر تمام ممالک سے تجاویز مانگی گئی ہیں، اور اس تجاویز میں آپ بھی اپنا حصہ اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مے بی پاسبل کہ ویری سون ویب سائٹ کے اوپر یہ چیز معلوم ہو جائے۔ اس وقت شیخ حسینہ کے پاس D8 کی سربراہی ہے، اور اس سربراہی میں دیکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ کیا کام کرتی ہیں، جیسے کہ مسلم ممالک کے ساتھ اتحاد ذرا ان کا مانند پڑتا دکھائی دیتا ہے، مگر اس D8 کی اتنی بھاری ذمہ داری کے بعد اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے روابط ذرا زیادہ اسٹرانگ ہے، اور انڈیا جو پکا پٹھو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے انڈیا کے تھرو ایران کے اوپر بھی جو ہے وہ پریشر کرنے کی کوشش کی، اور آئل کی بیک ڈور چینل سے ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو ایران نے اپنا اسٹانس کلیئر رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے اس پوائنٹ کے اوپر جیت ہوئی، اور انڈیا کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ میں خطے میں چائنا کی طرف سے بہت سپورٹ ہے اس D8 کو۔ D8 کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ چائنا نے اپنے اکنامک کوریڈور کے لیے ان تمام ممالک کو بہتر انداز سے، یعنی کہ کوپریشن کے حوالے سے پیشکش کی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوپریشن ہے وہ کہاں تک جاتا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ اس وقت D8 کنٹریز نے امریکہ کا ڈالر نگلیکٹ کرنے کے لیے، یا مارکیٹ سے، یا اپنی ٹرانزیکشن سے ہٹانے کے لیے ایک پوائنٹ پہ جمع ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ کام ہو سکے گا، یا امریکہ جیسے پہلے کرتا آیا ہے اور اس بار بھی اسلامی ممالک کے ساتھ کرے گا؟ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز، اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔